کیا رونا رویا جائے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ ہم ملک کو بہتری کی جانب لے جا رہے ہیں، اور کمبختو تمہارا عدالتی نظام یہ ہے، تم نے جج ایسے رکھے ہوئے ہیں، تم نے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ تم نے خود سرکاری سطح پر ایسے ادارے بنائے ہیں کہ تمہاری عدالتیں، تمہارے جج، تمہارے ادارے مجرموں کو قانونی طور پر سزا نہیں دے سکتے، تم انہیں ماورائے عدالت قتل کر رہے ہو۔ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ مجرموں کو مار رہے ہیں یا بے گناہ؟ میں وہ بات نہیں کر رہا، میں ان کی ناکامی کی بات کر رہا ہوں کہ جب حکومت بھی تم ہو اور جج بھی تم نے بنانے ہیں، ادارے بھی تمہارے ہاتھ میں ہیں، پھر تمہارا ظلم اس قدر ہے تمہیں الگ سے ادارے بنانے پڑے جو مجرموں کو پکڑتے ہیں، جو قاتلوں کو پکڑتے ہیں، جو مملکت میں ظلم کرنے والے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں، لیکن ماورائے عدالت سزا دے رہے ہیں۔ تمہاری عدالتیں سزا نہیں دے سکتی، تو یہ جج بھی انہی میں آئیں گے، یہ حکمران بھی انہی میں آئیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن پہلا اعلان ہوگا کہ عادل حکمران، عادل قاضی کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ اور میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ دوسرا بندہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے دین پہ گزر گئی، جوانی اللہ تللوں میں نہیں گزری، جوانی سیر سپاٹوں میں نہیں گزری، جوانی بغاوت و سرکشی میں نہیں گزری، اس نے جوانی کھپائی ہے اللہ کے دین میں، اس کی کمر جھک گئی اللہ کے دین میں۔ میرا رب کہے گا اس نوجوان کو بلاؤ جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بال سفید کر دیے ہیں، میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو۔ اللہ جل شانہ نے ایک جگہ پر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا دن بہت قریب ہے اور لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور سورہ رحمان کے اندر تو اللہ جل شانہ نے بندوں کو دھمکی دی ہے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ، فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب انسانوں اور جنوں کی جو جماعت نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے، اس کے لیے ہم ان قریب فارغ ہو کر آنے والے ہیں۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دھمکی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے 2-4 کام ہیں، میں ان کاموں کو نمٹا کر میں فارغ ہو جاؤں، پھر میں تم سے نمٹتا ہوں۔ تو جیسے یہ دنیا کے معاملات میں ہے تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کا مزاج سامنے رکھتے ہوئے اسی طریقے کے ساتھ دھمکی کے الفاظ اور انداز میں فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب جو ہے ثقلان انسان اور جن دونوں، اس کے لیے ہم فارغ ہو کر آنے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے آخرت کے مناظر کو 2 طریقوں سے بیان فرمایا، 2، ایک قیامت کا برپا ہونا، ساری کائنات کا زیر و زبر ہو جانا، اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، کائنات کی ہر چیز کا ختم ہو جانا۔ گزشتہ بیان میں ہم اس موضوع کو چلاتے چلاتے قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ جل شانہ کل من علیہا فان کا مصداق قائم کر دیں گے، کائنات کی ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، اور اللہ جل شانہ سبھی کو موت دینے کے بعد
زمین کو اپنی ہتھیلی پر اٹھائیں گے، اسے الٹ پلٹ کریں گے اور اللہ جل شانہ دوبارہ پھینک دیں گے زمین کو، اور پھر اعلان فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرین، متکبر لوگ کہاں ہیں؟ جبار لوگ جو لوگوں پر ظلم اور قہر برپا کیا کرتے تھے کہاں ہیں آج؟ تو کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ جل شانہ خود ہی اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج میری بادشاہت ہے۔ دنیا میں عارضی طور پر اللہ جل شانہ کسی کو اقتدار دے دیتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ عارضی طور پر اللہ جل شانہ کسی جگہ کا مالک بنا دیتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن قیامت کے بعد کوئی بندہ عارضی مالک بھی نہیں رہے گا، عارضی حکمران بھی نہیں رہے گا۔ وہاں حقیقی اور ہر قسم کی حکومت اور بادشاہت اللہ جل شانہ کی ہوگی، اور اس طریقے کے ساتھ کہ لوگ قبروں میں ہیں اور کائنات میں کوئی ذی روح چیز زندہ نہیں ہے، اور سالہ سال بیت جائیں گے، سالہ سال ایک طویل زمانہ بیت جائے گا، پھر اللہ جل شانہ فیصلہ کریں گے انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے وہ بھی کھڑے ہوں گے، جو قیامت کے قریب مرے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ سبھی کو اللہ جل شانہ کھڑا کرنے کا جب فیصلہ کرے گا تو اللہ جل شانہ ملائکہ کی جماعت کو پیدا فرمائے گا۔ جبریل علیہ السلام، میکا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ زندہ کرے گا، پھر رب العالمین کی جانب سے اللہ کے عرش کے نیچے سے بارش ہوگی زمین پر، پوری زمین پر بارش ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان ایسے زمین سے اگے گا جیسے کھیتی اگتی ہے، جیسے کھیتی زمین سے نکلتی ہے ویسے ہی نکلیں گے، اور اللہ جل شانہ اسرافیل علیہ السلام کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے، اور اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہی سور جو انہوں نے پہلے پھونکا تھا جس کی وجہ سے کائنات زیر و زبر ہو گئی تھی، وہی سور دوبارہ ان کے پاس آئے گا، اور رب العالمین ارواح کو حکم دیں گے، جو روحیں ہوں گی انسانوں کی ان ارواح کو حکم دیں گے، ساری ارواح کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد اسرافیل علیہ السلام کے جو سور ہوگا اس میں رکھیں گے، اور حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو ارواح اڑیں گی۔ اللہ جل شانہ ارواح کو خطاب کریں گے اور فرمائیں گے کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، اپنے اپنے اجسام کی طرف لوٹ جاؤ۔ جو روح جس جسم سے نکلی ہے اسی جسم کی طرف لوٹ جائے۔ ارواح آئیں گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ناک کے راستے جسم میں داخل ہو جائیں گی۔ جسم کو اللہ جل شانہ صحیح سالم کریں گے۔ کسی آدمی کے جسم کا کوئی ٹکڑا کائنات کے جس خطے میں بھی پڑا ہوگا، اللہ جل شانہ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو اکٹھا کریں گے۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو بنائیں گے، اور میرا رب اس پر قادر ہے، میرا رب اس پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ جل شانہ تیسرے پارے میں فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میرا عقیدہ تو ہے کہ تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس منظر کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا 4 پرندے لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے اور ان پرندوں کو پالا، انہیں بولی سکھائی، ان کے ساتھ انس قائم کیا، اتنا انس قائم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پرندے کو ایک بولی سے بلاتے تو وہ پرندہ آ جاتا قریب، دوسرے پرندے کو دوسری بولی سے بلاتے تو وہ قریب چاروں کے لیے الگ الگ بولیاں، اور چاروں اگر اکٹھے ہیں ایک بولی جس پرندے کو بلانا ہوتا اسی بولی میں بات کرتے،
وہ پرندہ قریب آ جاتا۔ جب یہ انس قائم ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اب ان کو ذبح کر دو، ان کو ذبح کر دو، چاروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا دو، قیمے کو آپس میں ملا دو، ملانے کے بعد پھر اس کے 4 ٹکڑے کرو اور پہاڑ کی 4 چوٹیوں پر رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 چوٹیوں پر رکھا اس کو، پھر اللہ نے فرمایا اب بلاؤ جس پرندے کو بلانا چاہتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرندے کو اسی بولی سے بلایا تو وہ چاروں کے چاروں کونوں میں رکھا ہوا گوشت وہاں سے اڑتا ہے، ایک جگہ جمع ہوتا ہے، پرندہ بنتا ہے، چل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ تیسرے پارے میں فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ منظر رب العالمین نے پہلے سے دکھایا ہوا ہے، ایسے ہی ساری کائنات کو اللہ جل شانہ کائنات کے جس خطے میں بھی اس کے جسم کا ٹکڑا ہوگا اللہ جل شانہ وہاں سے اٹھائیں گے اور اس کو جمع کریں گے، اس میں روح دوبارہ پھونکی جائے گی، وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکلے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بقیہ انبیاء علیہ السلام اور ساری امت جو ہے وہ اپنی قبروں سے، قبریں کھلیں گی، اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ساری کائنات میں فوت ہونے والے لوگ اللہ جل شانہ اپنے ایک امر کے ساتھ، ایک حکم کے ساتھ دوبارہ زندہ کر دیں گے، دوبارہ سارے کے سارے قبروں سے نکلے آئیں گے۔ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، بدو آدمی، اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ آپ ویسے بہت اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا اور تعلقات رکھنا بہت اچھا ہے، لیکن 3 باتیں آپ کرتے ہیں، وہ 3 باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ اس نے کہا جی ایک بات آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کرتے تھے آپ ان کی پوجا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سی کرتے ہو؟ کہنے لگا جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غریب فقیر لوگ، یہ بوریا نشین لوگ قیصر و کسریٰ کے محلات کے پرخچے اڑا کر اسے فتح کر کے وہاں فاتح بن کر داخل ہو جائیں گے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات کون سی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو اس نے کہا تیسری بات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ جب بندہ مر جائے گا اور قبر میں جائے گا اور مٹی سے مل کر مٹی ہو کر برادہ ہو کر ختم ہو جائے گا اور نام و نشان مٹ جائے گا، دوبارہ اللہ جل شانہ ختم شدہ انسان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے غصہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی حکمت اور بصیرت دیکھیے، نبی علیہ السلام آگے سے تھوڑا سا مسکرائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تیسری بات ہے نا، تیسری بات، کل قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ یوں پکڑوں گا اور پکڑ کر میں تجھے میدان محشر میں دکھاؤں گا کہ دیکھ میدان محشر قائم ہو گیا ہے۔ مسکرا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو آگے سے وہ کہنے لگے جی آپ مجھے پہچان لیں گے، آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک زمانہ گزرا وہ مسلمان نہیں ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو قیصر و کسریٰ کے ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، یہ علاقے فتح ہو گئے۔
اور اسلام ان علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نشانی تو پوری ہو گئی ہے، واقعتاً نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے، تو اب یہ ایمان لے آیا۔ یہ جب مدینہ منورہ میں آتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھتے دور سے کھڑے ہو جاتے، اس کا استقبال کرتے، احترام کے ساتھ اس کو بیٹھاتے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کرتے۔ جب یہ چلا جاتا تو لوگ کہتے امیر المؤمنین یہ عام بدو اور دیہاتی آدمی ہے، آپ اسے ضرورت سے زیادہ عزت نہیں دیتے۔ تو فرمایا میں اسے کیوں عزت نہ دوں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ جنتی آدمی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ کہا امیر المؤمنین یہ تو مسلمان ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے، اس کے لیے تو کوئی بشارت نہیں ہے۔ فرمایا بشارت یہ ہے اس کے لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام اس بندے سے فرما رہے تھے کل قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے دکھاؤں گا کہ دیکھ میدان محشر قائم ہو گیا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ ناکام نہیں ہوتا، یہ وہ خوش قسمت ہے اس کا ہاتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن میدان محشر میں پکڑیں گے۔ جس کا ہاتھ نبی علیہ السلام پکڑیں گے وہ کامیاب ہی ہے، اس لیے میں اس کا ادب اور احترام کرتا ہوں۔ تو میرا رب اس پر قادر ہے، دوبارہ ساری کائنات کو زندہ کرے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ جل شان وہ جو دن ہے بڑا سخت دن قرآن نے بیان کیا ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میرا رب کہتا ہے لوگوں وہ 50,000 سال کا دن ہے، سورج صرف 3 میل کے فاصلے پر آئے گا، زمین کو اللہ جل شاہ اس زمین کو پلٹ دے گا، اس زمین کی جگہ اور زمین لے کر آئے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ ہم دوسری زمین لے کر آئیں گے، اور وہ جو دوسری زمین آئے گی وہ تانبے سے زیادہ سخت ہوگی۔ سورج اتنا قریب کھڑا 3 میل، آج کروڑہ میل کے فاصلے پر ہے سورج، اور اس وقت صرف اور صرف 3 میل کے فاصلے پر لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اپنے حیران اور ششدر ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر محشر کے میدان کی طرف سارے لوگ چل رہے ہوں گے، اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے کہ جس بندے کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی وہ خوش نصیب ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے گناہ کے حساب سے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے کے برابر ہوگا، اور کوئی ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے کی لگام چڑھائی جائے گی اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور جب یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا قبروں سے نکلنا اور میدان محشر میں جمع ہونا، اللہ جل شانہ جب یہ دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ 50,000 سال کا دن ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ اپنی قبروں سے بغیر لباس کے نکلیں گے، لباس نہیں ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، اور مختون نہیں ہوں گے لوگ۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر لوگ بنا لباس کے نکلیں گے تو انہیں شرم نہیں محسوس ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ ایک ایسا دن ہوگا ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا، کسی کی طرف دھیان نہیں جائے گا، کسی کی طرف خیال نہیں جائے گا، اور لوگ سارے جمع، میں اس کو انتہائی مختصر کر رہا ہوں
تھوڑا سا میں منظر کھینچ رہا ہوں، قریب قریب باتیں میں کر دوں۔ جب یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، وہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور ایک زمانہ وہاں بیت جائے گا، کئی سال گزر جائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہونا چاہیے۔ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ اور جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو پہلا آسمان پھٹے گا، پہلا آسمان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، پہلا آسمان پھٹے گا اور پہلے آسمان کے فرشتے اتریں گے اور پورے زمین کے گرد گھیرا ڈال لیں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے اور زمین کے ارد گرد گھیرا ڈالیں گے۔ ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے، زمین کے ارد گرد گھیرا ڈال لیں گے۔ جب گھیرا ڈال لیا جائے گا تو ایک آواز بلند ہوگی، آواز، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ آواز آئے گی، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، زمین آسمان کے کناروں سے اگر بھاگ سکتے ہو تو آج بھاگ جاؤ۔ آج رب العالمین حساب لینے والے ہیں، جس کا کل تمہیں بتایا تھا، اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ کل جو تم دنیا کی مستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ آج حساب کا وقت آ گیا ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پھر خود ہی کہا جائے گا لا تنفذوا، آج تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ یہ فرشتوں کی جماعتیں اتر آئی ہیں، گھیرا ڈلا ہوا ہے۔ پھر وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ جل شانہ کا عرش آئے گا، اللہ کا عرش آئے گا، کما یلیق بشانہ، اور زمین کے اس صاف شفاف اور پاکیزہ ٹکڑے پر اللہ کا عرش آئے گا جس ٹکڑے پر کبھی خون نہیں بہایا گیا ہوگا۔ اس زمین کے ٹکڑے پر عرش آئے گا جس ٹکڑے پر کبھی گناہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا عرش آئے گا جس ٹکڑے پر کبھی گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کے عرش کو قرآن کہتا ہے وَيَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، اللہ جل شانہ کے عرش کو 8، ویسے عام طور پر 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے، لیکن اس دن 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کا عرش آئے گا، فرشتے آئیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم کو بلایا جائے گا۔ اللہ حکم فرمائیں گے جہنم کو لے کر آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا، اس کی 70,000 لغامیں ہوں گی، ہر لغام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ ایک جانب سے جہنم کو لایا جائے گا، ایک جانب سے جنت کو لایا جائے گا۔ جنت کو بھی میرا رب سامنے کرے گا، جہنم کو بھی میرا رب سامنے کرے گا، اور جہنم دھاڑ رہی ہوگی اور چنگاڑ رہی ہوگی، اور فرشتے اس کی لگاموں کو کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ اپنی زبان نکال رہی ہوگی، ایسے زبان نکال رہی ہوگی جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔ یہ سارا منظر قرآن مختلف مقامات پر بیان کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حال ہوگا تو اللہ جل شانہ کا جب عرش آئے گا تو رب العالمین اعلان فرمائیں گے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، تمہیں ہر چیز سے نوازا، تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، تمہاری ہدایت کے لیے شریعت اتاری، میں نے تمہیں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اچھا اور برا ہر ایک کی تمیز کر کے دی، اور میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں تم بولتے رہے میں سنتا رہا، تم کرتے رہے میں دیکھتا رہا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے
میں اس کو دیکھ رہا تھا لیکن میں خاموش تھا، میں بولا نہیں۔ آج تم خاموش رہو گے، آج میں بولوں گا، آج تم نہیں بولو گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی، ہاتھ کو اجازت دیں گے کہ بول، پاؤں کو اجازت دیں گے کہ بول، جسم کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ بول۔ یہ جب منظر قائم ہوگا، حساب ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، تو یہ دن اتنا گھٹن کا ہوگا، اتنا تکلیف کا دن ہوگا۔ کچھ لوگ جائیں گے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس، اور جا کر عرض کریں گے آدم علیہ السلام سے کہ آپ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے آپ باپ ہیں، آپ اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وما خلقت بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، زمین جنت میں ٹھہرایا ہے، زمین میں اتارا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، آپ سے انسانیت کی لڑی کو چلایا ہے۔ آپ ذرا جائیے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیجئے کہ اللہ جل شانہ حساب کتاب شروع کرے، حساب کتاب شروع کرے۔ معافی کی بات نہیں ہو رہی، معافی کی نہیں بات ہو رہی، صرف حساب کتاب کی۔ یہ جملہ بولنا رب العالمین کی بارگاہ میں کہ یا اللہ حساب شروع کر۔ آپ جانتے ہیں ہم دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں گھر کے چھوٹے سے معاملات، محلے کے چھوٹے سے معاملات، ہم حساب نہیں دے سکتے ایک دن کا بھی، یا دے سکتے ہیں؟ ایک دن کا حساب بندے کو نہیں دے سکتے۔ انسان اس قدر کمزور ہے، وہ جو علام الغیوب ہے اس کو حساب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جملہ بولنا بہت بڑا جملہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے عرض کیا جائے گا کہ آپ سفارش کیجئے، آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، میرے رب نے کہا تھا آدم جنت میں ٹھہرو، کلو وشربو، یہاں سے کھاؤ اور پیو اور جنت میں رہو اور جنت کے مزے کرو، لیکن فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں اس کے قریب چلا گیا تھا، میں نے وہ پھل کھا لیا تھا۔ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر میں عرض کروں کہ مولا حساب شروع کر، اور میرا رب مجھ سے کہے کہ آدم میں حساب شروع کرتا ہوں، لیکن تو یہ بتا کہ تو نے پھل کیوں کھایا تھا، میرے پاس جواب نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، میں معذرت کرتا ہوں۔ آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ جل شانہ حساب کتاب شروع کرے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اٹھوں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے آ کر میں سجدہ کروں گا اور میں اللہ کی حمد کروں گا، اور ایسی حمد کروں گا اللہ کی، ایسی تعریف بیان کروں گا اللہ کی، ایسی شان اور مقام میں اللہ کا بیان کروں گا جو اللہ جل شانہ اسی وقت مجھے سکھائے گا، مجھ سے پہلے وہ کسی نے نہیں کی ہوگی، وہ اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا۔ جب میں اللہ کی حمد بیان کروں گا تو اللہ جل شانہ مجھے فرمائیں گے محبوب ارفع رأسک، سار اٹھائیے سجدے سے، سل مانگیے تعطا، جو آپ مانگو گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔
یہ وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام محمود صرف اللہ جل شانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کو جنت کی خلعت اور جوڑا پہنائیں گے سفید رنگ کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائیں گے سبز رنگ کا، اور مقام محمود پر فائز کریں گے، اور اللہ جل شانہ سے عرض کریں گے یا اللہ آپ حساب و کتاب شروع کیجئے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ لوگوں کے نامہ اعمال اڑائے جائیں۔ نامہ اعمال وہ کرامن کاتبین جو صبح سے شام تک انسان کے کندھوں پر بیٹھ کر اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ کتاب و صحف جمع ہیں، وہ اڑائے جائیں گے، اور میدان محشر میں حکم دیا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال اڑا دیا جائے، لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ 3 مقام ایسے آئیں گے جہاں بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، اور خاوند بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی جان کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ ایک منظر جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، اور ایک موقع وہ آئے گا جب میرا رب ترازو لگائے گا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو لگا کر نامہ اعمال اس میں رکھا جائے گا۔ ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا، میرا کیا بنتا ہے۔ نہ باپ کی فکر ہے اور نہ بیٹے کی فکر ہے، نہ ماں کی فکر ہے اور نہ اولاد کی فکر ہے، نہ بھائیوں کی فکر ہے، نہ یارانے اور دوستیوں کی فکر ہے، کسی کی فکر نہیں، اپنی فکر۔ اور میرے رسول نے فرمایا لوگوں، تیسرا مقام پل صراط ہے، جہاں سے گزرنا ہوگا، کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوگا۔ یہ نامہ اعمال پہلا مرحلہ ہے، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ نامہ اعمال جب اڑیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ قرآن کے دفعہ اما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، وہ فضا میں آئے گا، یہ دائیں ہاتھ آگے بڑھائے گا اور خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے لوگوں، جب اس کے ہاتھ میں ملے گا تو یہ نامہ اعمال پکڑے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر یہ میدان محشر میں دوڑ لگائے گا اور بھاگ رہا ہوگا اور اس کو لہرا رہا ہوگا اور کہے گا اپنے اہل خانہ سے اور اپنے دوستوں سے اور اپنے دشمنوں سے اور اپنے تعلق والوں سے اور تکلیف پہنچانے والوں سے کہا دیکھو بڑا شاندار دن ہے اس کامیاب بندے کے لیے۔ یہ نامہ اعمال لے کر میدان محشر میں بھاگ رہا ہوگا، کہا دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے رب نے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ وہ جب میں ایمان لے کر آیا تو جو ایمان لانے والے نہیں تھے انہوں نے مجھے بیوقوف کہا، یہ دیکھو میں کامیاب۔ آپ یوں سمجھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑ کر جب میدان محشر میں دوڑ رہے ہوں گے
تو امیہ بن خلف سے کہیں گے دیکھ امیہ، جب مکہ میں تو سردار تھا اور میں غلام تھا اور تیرے پاس سب کچھ تھا، اور تو مجھے زمین پر لٹا کر اور ریت پر لٹا کر اور انگاروں پر لٹا کر اور میرے سینے پہ پتھر رکھ کے تو سرداری کا روب جھاڑتے ہوئے تو کہا کرتا تھا تو پاگل ہے، بیوقوف ہے، جو ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہا ایمان لے کر آنے والوں میں سے ہے، اور ہم سردار ہیں، سارا مکہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ دکھائیں گے اس کو کہ امیہ دیکھ، دنیا کی تکلیف میں نے کاٹی ہے، میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا۔ ہر وہ نیک اور صالح آدمی جب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب اس کا مذاق اڑا تو یہ مذاق اڑانے والوں کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا دیکھو میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، میرا رب کہتا ہے کہ ان کا ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر صرف بائیں ہاتھ میں نہیں، مِن وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ قرآن کی 2 آیات کو میرے رسول نے جمع کیا تو آپ اس کو آسان سمجھیں۔ جب برے آدمی، نہ ایمان لانے والا بندہ، نہ اعمال صالحہ کرنے والا بندہ، اس کا نامہ اعمال آئے گا تو یہ دایاں ہاتھ بڑھائے گا لیکن ہاتھ پیچھے کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ بایاں ہاتھ کرو، آگے الٹا ہاتھ کرو، تمہارا نامہ اعمال سیاہ ہے، یہ سیاہ ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، یہ برے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو وہ ہاتھ کھینچ لے گا، وہ پکڑے گا نہیں، پھر فرشتے آئیں گے اور آ کر اس کے ہاتھ کو پیٹ میں گھسیڑیں گے اور میرا رب اس کی ہاتھوں کی انگلیوں کو مثل خنجر کے تیز کر دے گا، تیز دھار انگلیاں بنیں گی، یہ پیٹ سے گزرے گا تو پشت سے نکلے گا اور پشت میں فرشتے اس کو تھما دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ آیت بھی درست ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ پشت کے پیچھے میرے رسول نے دونوں آیات کو جمع کیا۔ یہ دو جب نامہ اعمال آ جائے گا، ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تو اللہ جل شانہ 15ویں پارے میں فرماتے ہیں پھر میرے رب کا اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی اپنی کتابیں پڑھو، اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھو، اپنے اپنے اعمال دیکھو۔ اور سورہ کہف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے ان کی کتابیں رکھی جائیں گی تو وہ لوگ جنہوں نے اعمال اچھے نہیں کیے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ہلاکت ہے، ہائے بربادی ہے، اس کتاب نے نہ چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے عمل کو چھوڑا، سارے کے سارے اعمال اکٹھے کر کے لے آئی ہے میرے سامنے الا احصاها۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے سارے جمع کر دیے ہیں۔ جیسے سورہ لقمان میں میرا رب حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے وفات کے وقت بیٹوں کو بلایا اور بڑی شاندار وصیتیں کی ہیں جو ہر باپ کے ذمے ہے اپنے بیٹے کو وصیتیں کرے۔ ان میں سے ایک وصیت یہ کی کہ اے میرے بیٹے تو جو کام بھی کرے گا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر ذرے کے برابر تو نیکی کرے یا ذرے کے برابر تو برائی کرے،
اور وہ ایک رائی کے دانے کے برابر کا عمل کسی بہت بڑے پہاڑ کے ایک پتھر کے نیچے چھپ جائے تو کل قیامت کے دن میرا رب اس عمل کو بھی وہاں سے نکال لائے گا اور تیرے سامنے رکھے گا. اگر اچھا ہوگا تو خیر پہنچے گی، اگر برا ہوگا تو نقصان پہنچے گا. میرے بھائیو، یہ جو قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں، یہ جیسے دنیا میں اعمال الگ ہیں ویسے ان کا نکلنا بھی الگ ہے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی بڑی شاندار گزاری ہوگی، 40 50 100 سال کی زندگی، وہ بہکے نہیں ہوں گے، زندگی برباد نہیں کی ہوگی دنیا کی مستیوں میں. انہوں نے قیمتی بنایا ہوگا زندگی کو، جیسے صدیق اکبر نے بنایا. زندگی کو قیمتی بنایا ہوگا جیسے فاروق اعظم نے بنایا. زندگی کو قیمتی بنایا ہوگا جیسے عثمان ابن عفان، حیدر کرار نے بنایا، جیسے بلال حبشی نے بنایا، جیسے ابو ہریرہ نے بنایا، جیسے اصحاب رسول نے بنایا. ایسے زندگی کو قیمتی بنایا ہوگا. ایسے لوگ جب قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو میرے رسول نے فرمایا ان کی قبر پھٹے گی، سامنے 2 فرشتے کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھ میں جنت کے پیالے ہوں گے، جنت کے مشروبات ہوں گے، برف کے ٹکڑے ہوں گے، ملا کر اس کو پلائیں گے اور جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی اور اسے عزت کے ساتھ میدان محشر میں لے کر آئیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے اوپر سایہ ہو جائے گا. سایہ یہ پوچھیں گے یہ کس چیز کا سایہ ہے، تو ان کو بتایا جائے گا یہ پرندوں کے پروں کے مثل جو تمہارے اوپر سایہ ہے، یا بادل کے مثل جو تمہارے اوپر سایہ ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے. یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں جو دنیا میں تم نے نہیں چھوڑی، آج تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. میرے رسول نے فرمایا لوگوں جو روزہ دار ہوں گے، روزہ دار، اللہ کے عرش کے ایک کونے میں ان کے لیے خیمے لگائے جائیں گے، ان خیموں میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، اس پر جنت کے کھانے لگائے جائیں گے اور روزہ داروں سے کہا جائے گا، مشیت کہے گی میں ذرا ان لوگوں کا حساب لے لوں، تم یہاں بیٹھ کر میرے رزق میں سے کھاؤ. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میرا رب نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ ایمان والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دلوں میں قرآن ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے احکامات ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایک عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نظر آ رہی ہے. یہ رشتہ داروں سے نہیں لڑے تھے اس لیے کہ میرا رب کا امر ہے نہ لڑنا ان کے ساتھ. انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی اس لیے کہ میرے رب کا امر ہے. انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا تھا اس لیے کہ یہ جانتے تھے میرے رب کا امر ہے. ایمان والے لوگ یہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، آسمان پر بادلوں سے سایہ ہے. اور میرے رسول نے فرمایا لوگوں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو آواز دی جائے گی کہ آؤ تم اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. ان میں سے پہلا جس کا نام پکارا جائے گا وہ عادل حکمران، عادل بادشاہ، عادل قاضی، جس نے عادل کیا، جس کا قلم بکا نہیں ہوگا، جس کا قلم بکا نہیں ہوگا، جس کا قلم جو ہے، جس کا فیصلہ جو ہے انصاف پر مبنی ہوگا. انصاف پر کیا رونا رویا جائے. ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے
کہ ہم ملک کو بہتری کی جانب لے جا رہے ہیں۔ اور کمبختو، تمہارا عدالتی نظام یہ ہے، تم نے جج ایسے رکھے ہوئے ہیں، تم نے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ تم نے خود سرکاری سطح پر ایسے ادارے بنائے ہیں کہ تمہاری عدالتیں، تمہارے جج، تمہارے ادارے مجرموں کو قانونی طور پر سزا نہیں دے سکتے، تم انہیں ماورائے عدالت قتل کر رہے ہو۔ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ مجرموں کو مار رہے ہیں یا بے گناہ؟ میں وہ بات نہیں کر رہا، میں ان کی ناکامی کی بات کر رہا ہوں کہ جب حکومت بھی تم ہو اور جج بھی تم نے بنانے ہیں، ادارے بھی تمہارے ہاتھ میں ہیں، پھر تمہارا ظلم اس قدر ہے تمہیں الگ سے ادارے بنانے پڑے جو مجرموں کو پکڑتے ہیں، جو قاتلوں کو پکڑتے ہیں، جو مملکت میں ظلم کرنے والے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں، لیکن ماورائے عدالت سزا دے رہے ہیں۔ تمہاری عدالتیں سزا نہیں دے سکتی، تو یہ جج بھی انہی میں آئیں گے، یہ حکمران بھی انہی میں آئیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن پہلا اعلان ہوگا کہ عادل حکمران، عادل قاضی کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ اور میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ دوسرا بندہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے دین پہ گزر گئی، جوانی اللہ تللوں میں نہیں گزری، جوانی سیر سپاٹوں میں نہیں گزری، جوانی بغاوت و سرکشی میں نہیں گزری، اس نے جوانی کھپائی ہے اللہ کے دین میں، اس کی کمر جھک گئی اللہ کے دین میں۔ میرا رب کہے گا اس نوجوان کو بلاؤ جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بال سفید کر دیے ہیں، میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو۔ تیسرا وہ بندہ، میرے رسول نے فرمایا جسے کسی نوجوان اور خوبصورت عورت نے برائی کی جانب بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ قریب نہ گیا، میرا رب کہے گا اس کو بھی بلاؤ، اس نے یوسف علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، اور ایک وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا دائیں ہاتھ کے ساتھ تو بائیں کو خبر نہ ہوئی، اور بائیں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ خرچ کیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی، پوشیدہ طور پر کیا، تو میرا رب اس سے فرمائے گا کہ اس بندے کو بھی لاؤ، میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سا قیامت کا نقشہ ہے، اس کے علاوہ قرآن و سنت میں اور بھی تفصیلات موجود ہیں۔ دنیا میں جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسا میرا رب پوچھنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، ہم سب کی اللہ جل شانہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔